السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو بلاگ. آپ کا اپنا لوری منڈا. ویلکم بیک ٹو نیو بلاگ. اور گڈ مارننگ، صبح بخیر. امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر سے خیریت سے ہوں گے. آپ کا اپنا لوری منڈا برانڈ. اور دوستو اب جو ہے ورکنگ ڈے شروع ہو چکا ہے آج کا، منگل کے دن کا. ابھی میں نے جانا تھا کام پر، تو میں نے کہا اس سے پہلے ذرا بلاگ کرتے ہیں پلے. اور بھائی جان اب جو ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو ابھی چھاؤں جو ہے ہمارے محلے میں تو ابھی دقت چھاؤں ہے کچھ، ٹھیک ہے. اور لیکن جو ہے نا جیسے اب جائیں گے تو ابھی گرمی جو ہے نا وہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. پھر جب جیسے جیسے رستے میں گزرتے ہیں تو بھائی جان اب پھر اس کے بعد کام پر پہنچیں گے. اور جو ابھی ماحول ہے وہ کافی بہتر ہو گیا ہے، جنگ کے والے سے کافی جو ہے نا وہ ماحول ٹھنڈا پڑ گیا بھائی جان، ٹھیک ہے. اور اب چلتے ہیں آفس، اپنے دوستوں یارہ بیلیاں نہ بھی ملیں گے، تو دیکھتے ہیں کی ہوں اج کی کام کرنے ہیں جا کے. اج کل ذرا سخت ڈیوٹی ہے، کیونکہ 9 بجے جانا پڑتا ہے تو رات 7-8 بج جاتے ہیں بھائی واپس آتے آتے. تو آج کل جو ہے نا آپ کے بھائی کی تھوڑی سی ڈیوٹی سخت ہو چکی ہے، لیکن کوئی بات نہیں یار، یہ چند دن ہے. میں نے وہاں پہ نا سب کو کہہ دیا ہے، اپنے دوست اپنے افسروں کو، کہ میرے لیے نا ایک لڑکا صبح کے ٹائم ارینج کریں، جو کہ میں صبح مطلب کہ وہ آ جائے، اور دوپہر کے بعد جو ہے نا میں آ جاؤں گا 2 بجے تک. کیونکہ میری روٹین بھی یہی تھی. اس طرح ڈیوٹی بھی زیادہ بن جاتی ہے، اور میرے پہلے ٹائم کا جو کام ہے اس میں حرج ہوتا ہے، تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو چلیں کوئی بات نہیں، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ارینج ہو جائے گا. اور امید کرتا ہوں آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. تو چلیں جی اب ملتے ہیں. جی دوستوں، بھائیوں، بلیوں، متروں، سجنوں، پیارے اور پلوں اور والے ہو، ٹھیک ہو نا. اب میں آپ کو ذرا اس بائک کی تھوڑی سی معلومات دیتا ہوں، جتنا مجھے ذرا میرے مائنڈ کے مطابق مجھے پتہ ہے. جو میں نے اس کی کمیاں ہیں وہ میں نے دور کرنی ہے، لیکن میں ابھی نہیں کر سکتا. تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہے، یہ دیکھیں بھائی جان. ایک تو آپ اپنی بائک کو جو ہے نا ہمیشہ واش کر کے اور بالکل نیٹ کوشش کریں، کلین رکھیں. کیونکہ یہ دیکھیں یہ اب کس طرح اس کا حال ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ نیچے سے بھی دیکھیں، یہ میں نے تھوڑے دن پہلے واش بھی کی ہے، لیکن بس اس کے بعد پھر نہیں کر سکا. اور یہ دیکھیں کس طرح یہ سارا زنگال وغیرہ لگ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ مطلب کہ میں نے اتنی مری لاپرواہی ہے کہ میں نے نہیں صفائی کی ہوئی اس کی. لیکن آپ لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور کریں. میں بھی بلکہ کوشش کروں گا نا، اب جیسے مجھے ٹائم ملے گا نا، 1-2 دن 4 دن بعد میں اس کو ضرور صاف کروں گا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں کیا حال ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے کہ یار اس سے آپ کو ذرا اس کو صفائی میں رکھیں گے تو اس کو زنگال جو ہے وہ بھی بچت ہو جائے گی، اور مزید کام خراب نہیں ہوگا. اور اس کو واش کریں اور اس کی سروس کروائیں. اب اس کی ٹیوننگ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے. اور نیچے سے یہ ہوتا ہے، اس کا آئل لیک ہوتا ہے. جو ایک نٹ ہے نا، یہ اس کے ساتھ لگا ہوا نٹ، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو نٹ لگا ہوا ہے وہ لوز ہے، اس کی وجہ سے یہ اس کا نا وہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دیکھیں تھوڑے سے اشارے، تھوڑے سے کیا اشارے بھی ذرا ٹوٹ گئے ہیں میری بائک کے، اور آگے والے بھی اسی طرح ہیں. یہ دیکھو، یہ دیکھیں. تو آپ کوشش کریں یار یہ چیزیں اپنی ٹھیک رکھیں، کیونکہ میرے سے تو یہ ابھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، ہم قریب ہی اس کو بالکل سیٹلمنٹ کر لوں گا. 10-15 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ بالکل جیسے رہے گی. اس کے کام جتنے ہونے والے وہ کروا دوں گا. حالانکہ یہ بھی نہیں لگا ہوا تھا، یہ بائنر کو لگوا دیا، مگر یہ ہوتا نا کور، چین کور، وہ بھائی نے لگوا دیا ہے. تو یہ دیکھو نا یہ سارا کیا حالت ہے. باقی میرے کہنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا بائک کو اس طرح صاف ستھرا اور اچھا کر کے رکھیں گے تو آپ کا فائدہ ہے. اب یہ دیکھیں نا ظفر بھائی نے کتنی پیاری بائک رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب اس طرح نہ رکھیں کہ وہ تو پھر بھی چلو چلتی ہے، یہ تو بالکل ہی کام خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. باقی کوئی بات نہیں. اور مرغیاں ہماری گھوم پھر رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو چلیں اب میں چلتا ہوں، کیونکہ ابھی کام پر جانا ہے، آفس جانا ہے، تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں ملا صاف ہو گیا تھوڑا سا، یہ کیوں سوچی پڑا ہوا ہے. چلو جی ملتے ہیں پھر. جی دوستوں، بھائیوں، بیلیوں، متروں، سجنوں، پیارے ہو، تو یہ دیکھو کہ اپنا دونوں اپنے کزن جو ہیں آپس میں گھومی پھری جا رہے ہیں. دوست ہیں یہ اکٹھے ماشاءاللہ پلے ہیں. اور یہ دیکھیں اس کو چیک کریں آپ. جیو ببر شیرا کوئی نہیں تیرے نال دا، اور جیو. تو اب یہ تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے. اور بائک باہر ہی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دوسری مرغیاں جو ہیں وہ بھی اپنے گھوم پھر رہی ہیں. تو اب بس اب چلتے ہیں، نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں.
آفس، اور پھر آفس پہنچ کے آفس کے کام شام دیکھتے ہیں، اور دوستوں سے بھی ملاقات ہوگی تو ضرور کروائیں گے، جیسے میرا دوست ہے سیم اور احسن، فیصل اور ساجو، سب سے ملاقات ہوگی بھائی جان۔ اور موسم کی صورتحال یہ ہے کہ صبح صبح دیکھیں دھوپ نکل آئی ہے، تو اب بالکل ایک سناٹا سا ہے، کوئی مطلب کہ پتے بھی نہیں لڑے، ہوا بھی نہیں چل رہی، تو موسم اس طرح کا ہے۔ اور یہ درخت کو چیک کریں ماشاءاللہ، سویا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی اب چلتے ہیں، اور بھائی جان دعا کریں یار کہ نا اب ایک لڑکا میرے ساتھ اور اٹیچ ہو جائے، تاکہ یار میں صبح کے ٹائم جو ہے نا بھائی کے ساتھ کام پر جا سکوں، کیونکہ کام کا بڑا حرج ہو رہا ہے، کام آج کل ہو نہیں رہا میرے سے۔ اور یہ دونوں مرغوں کو دیکھیں کس طرح گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ چیک کریں اور یہ بھی چیک کریں۔ چلو جی، تو اب ان کو تو گھومنے پھرنے دیں، تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کام جی دوستوں، بھائیوں، بہنوں، متروں، سجنوں، پیاروں، آپ کا بھائی خیر سے خیریت سے آفس پہنچا ہے۔ آفس کے کچھ کام تھے جو کہ میں نے کروائے ہیں بھائی جان، ٹھیک ہے۔ یہ باہر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ویو چیک کریں بھائی جان، یہ سامنے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نادرا کا آفس ہے، اور یہ سارا جو ہے نا ادھر سے کتنا پیارا خوبصورت منظر ہے بھائی جان۔ دھوپ ہے کافی تیز، ابھی صبح کا ٹائم ہے نا، تو یہ شیٹ نہیں لگی ہوئی تھی بھائی جان، یہ لگوا دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایل سی ڈی چیک کریں، ایک ہی چینل لگا ہوا ہے، مذاق کر رہا ہوں بھائی جان، پینٹنگ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ لگائی ہے ساری شیٹ، ادھر سے نا نظر پڑتی تھی، یہ اندر تک لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کام مکمل ہو گیا بھائی جان، ٹھیک ہے۔ اور آج کا دن جو ہے وہ ماشاءاللہ سے امید کرتا ہوں کہ بہترین ہمارا بھی گزرے گا، آپ کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب کام شام میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آفس کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کروا لیا، تو باقی سب اوکے ہے بچہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ اینڈ تک شیٹ مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا لگ رہا ہے جیسے ایل سی ڈی ٹی وی ہو، یہ اتنا حصہ، یہ چیک کریں، ٹھیک ہو گیا۔ شمت صاحب یہ دیکھیں، بتائیں ناظرین کو، پورا لگ رہا ہے نا ٹی وی جیسے ہو، بتائیں ناظرین کو بتائیں کہ ہم نے آج یہ نیا لگوایا ہے۔ یہ ہم دیکھیں کہ پیچھے ہم آپ کو سڑک دکھا رہے ہیں، بتائیں ناظرین کو، یہ درخت بھی آپ بڑے بتائیں سر نے یہ بول دیا دیکھ تھا، اس نے سکتے لیڈی لگا دیا، یہ کلر سارا جو ہے نا پیر بھی کتلا گیا یو پہ ہے جو نہیں تھا۔ یہ سارا موسم بڑا شکر الحمدللہ۔ بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر اللہ پاک، آپ سنائیں بھائی کیسے ہیں؟ سب اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک ہیں، شکر اللہ پاک کا۔ تو کدھر کا مشن ہے آپ کا؟ بس یہ نماز پڑھیں پھر نکلتے ہیں۔ چلو صحیح ہو گیا۔ باہر کا موسم آپ دیکھیں بھائی صاحب، اذانیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو بس اب ہم نماز پڑھ کے پھر نکلتے ہیں۔ جمعے کا دن تھا ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین زبردست گزرا ہے۔ تو ابھی حالات جو ہیں وہ تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ خراب ہی ہیں ملک کے حالات، تو ابھی ملتے ہیں آپ کو تھوڑی سی بریک کے بعد، کیونکہ ابھی خراب ہیں، اللہ بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں، کہ اللہ کرے مطلب یہیں پہ کام جو ہے وہ رکی جائے، مزید نہ بڑھے، لیکن اگر بڑھ گیا تو پھر کوئی بات نہیں، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کو خیر کرے گا، ٹھیک ہے۔ چلو پھر اب چلیں، وضو کریں اور پھر نماز پڑھیں، پھر ملتے ہیں۔ آج کل صبح سے آ رہا ہوں، اور جیسے ہی مطلب کہ اگلے ہفتے میں امید ہے ایک لڑکا ساتھ اٹیچ ہو گیا، تو پھر سیکنڈ ٹائم میں آؤں گا۔ بس آنے ہو رہی ہیں، اذانیں سنیں۔ ذرا لیٹ چھٹی دے رہے ہیں تو اس کا منہ چیک کریں، دو پھٹے منہ ہوا تھا۔ یہ دیکھیں جی، بہت ہی غریب بندہ ہے یہ، اگر اس سے تعاون کریں سب لوگ
صدقہ خیرات ہر چیز لے لیتا یہ ہمارا دوست ہے، بڑا ہی اچھا ہمارا دوست ہے یار یہ. اس کے والد صاحب اب ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. اے بندہ جڑا نا اندا دوست ہے ڈی پی او صاحب. ہاں ڈی پی او صاحب. اے بندہ بھی پریشان ہویا پیا پتہ نہیں کی گل. ساجو ہوا کیا گلا ہاتھ کر دیا یار تینوں کیا تو سپرے مار مچھر مار یا چوہے مار. یہ ساجد کو ہم تنگ کر رہے ہیں جی. یہ ساجد جو ہے نا بہت ہی کچ بندہ ہے. بھائیو مشین دبایا رکھو. مزدور نہیں ہے مزدور ہے گا ان کو بھی یار ٹور نہیں سکتا تو جدو پیسے پڑ لے میں ٹور پو. ساجو دا ویٹ تے چیک کر سار انڈیا دا جانا پتہ نہیں کنواں مہینہ علاقے دے علاقہ تے علاقہ دے کیندا ہوندا جتھے میں رہنا اس ٹائم اننا کہ دور ہے جنہ تو نادرا دفتر ایم ڈی. یہ دیکھیں جی ساجو جائیں گے سکین کر ادھر سکین کر یار وہ پیپر بڑے ویکھی پے نے نا. اچھا اچھا ساجو کو وہاں سے بھی اٹھا دیا گیا. سیم صاحب چلیے ہم بڑا ٹائم ہو گیا بھائی. بھائی 9 بج گئے نے 9:30 ہونے والے نے. چلیے یار بڑا ٹائم ہو گیا صبح پھر آنا ڈیوٹی پہ. کی خیال جس طرح کہندے میں تو کہنا چلو تسی ہو رہی ہے بھائی صاحب. یہ چیک کریں آپ مسجد آئینگا میں موجود ہوں. یہ مسجد کا تالاب ہے ماشاءاللہ سے. اور یہ وضو خانہ ہے, یہ واش روم ہے. اور یہ دیکھیں وہاں پہ بچے جو ہیں انگلیاں اتارنے میں لگے ہوئے ہیں.
بارش سے بھی گرے ہیں، ویسے بھی دار ہیں فل ٹائم میں ہو رہے ہیں. آج پچھلا ٹائم جو ہے وہ بہت دیر کے بعد ہو گیا. یہ دیکھ چیک کریں موسم ماشاءاللہ زبردست ہو گیا بھائی جان. موسم بڑا ہی پیارا ہو گیا بھائی. بارش بھی ہو رہی ہے اور موسم بھی، ہوا بھی چل رہی ہے اور زبردست ماحول ہے بھائی. اور آج کا دن بہترین زبردست ہو گیا سیکنڈ ٹائم. تالاب دیکھیں، مسجد دیکھیں، کتنا مزہ اور انجوائے ہو رہا تھا. انبیوں کے چکروں میں کسی کو چوٹ لگ جائے پتہ لگ جائے، ادھر وڈا سٹنا ادھر سیچ بجے. کیا تمہارے تو آپ کو نہیں پتا قرآن پاک میں سورہ مریم ہے اور قرآن پاک میں ایک عورت کے نام پہ ایک ہی صورت ہے حضرت مریم کے نام پہ سورہ مریم ہے اور اس میں آپ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ہمارے پیراگراف سے سوال کہ اگر کوئی شخص بغیر باپ کے پیدا ہو تو کیا وہ اللہ کا بیٹا کہیں گے؟ یا آپ دیکھیں کہ ان کو تو بیٹے، ان کو تو بارش آ رہی تھی، وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو ہمارے پیارے نے ایسی ایک بات کی جو اس ساری بات کا جو بتانے کا مقصد ہے، اس بات کا یاد رکھیں. ہمارے پیراگراف کرسچنوں کا عام کرسچن نہیں تھے، انہیں ٹوپ اور وہ اتنے ایسے بندے تھے جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے. سرکار کے سامنے بیٹھے مناظرہ کرنے کے لیے تو آپ نے بتایا کہ اگر دلیل یہ ہے کہ جس کا باپ نہیں ہوتا اس کا باپ اللہ ہوتا ہے تو آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کا تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں. اب کرسچن غصہ کر کے یہ کیا بات کی آپ نے؟ یہ کہتے ہیں تب تم نے دلیل دی نا کہ جس کا باپ نہیں ہوتا وہ اس کا معذ اللہ باپ ہوتا ہے. تو پھر آدم کے بارے میں تمہارا خیال ہے کیونکہ ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، بلکہ ایسی کئی چیزیں الگ تکلیف ہوئی ہیں جو بغیر ماں باپ کے ہیں. یعنی باپ کی ماں کی بغیر بھی وہ کیا کیا ہے آتے گزرا کے بعد وہ بغیر ماں باپ کے وہ ایک موجہ تھا. جب آپ تو ایسا تو دیکھتے ہو رہا بن جاتا. اس طرح جو بکرا لایا گیا لگے وہ بغیر ماں باپ کے تھا، وہ اسی ٹائم پیدا ہوا اور آپ کی بارگاہ میں لا کے کے طور پر ذبح کیا گیا. اسی طرح حضرت صالح السلام نے پہاڑی کو اشارہ کیا. حضرت صالح السلام نے کہا کہ ہم اس پہاڑ سے چاہتے ہیں کہ اونٹنی پیدا ہو اور جو اونٹنی پیدا ہو پھر وہ ایک بچہ ہی پیدا کرے. تو آپ نے اشارہ کیا، وہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی، دوسری بچہ پیدا کیا. اب یہ بغیر ماں باپ کے تھا، یہ تو پہاڑ سے پیدا ہوا نہیں. کئی ایسی چیزیں ہیں جو بغیر اللہ چاہے جو چاہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر پکے اور جس میں جب بھی آئیں گے الحمدللہ اس کی دعا کی مسلسل بھی دعا کی کہ اللہ مجھے سرکار کی امت میں شامل کر، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. اس طرح نے بھی دعا کی کہ اللہ مجھے اس امت میں شامل کر، اور اس کی دعا قبول ہوگی. وہ قرب قیامت آئیں گے اور جب فجر کے ٹائم آئیں گے اور جب جماعت کا ٹائم ہوگا تو حضرت امام مہدی کہیں گے کہ آپ جماعت کروائیں. اس طرح ان کو کہیں گے آپ جماعت کروائیں، کیونکہ میں جماعت نہیں کراؤں گا. جماعت کون کروائے گا؟ جماعت آپ کروائیں گے. حضرت امام مہدی کون ہے؟ یہ بولا علی اولاد میں سے ہیں، حضرت چنانی حضرت سے پاک اولاد میں سے ہیں اور یہ سرکار سید آل سید میں سے ہیں جو جماعت کروائیں گے اور اس طرح ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دین اسلام پر سچے دل سے چلنے